السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم المعصومین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، مختصر درس حدیث کے سلسلے کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہیں۔ آج کی حدیث کا تعلق ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت سے ہے اور میاں بیوی کے تعلق سے ہے، محض فضیلت سے نہیں ہے۔ نبی شوہر ہیں، حضرت خدیجہ بیوی ہیں۔ حضرت خدیجہ کی فضیلت سے بھی اس حدیث کا تعلق ہے، اور یہ حدیث میاں بیوی کے تعلق کو بھی ظاہر کرتی ہے کہ میاں بیوی کا تعلق کیسے ہونا چاہیے اور بیوی کو کس قدر تابع فرمان اور تابعدار ہونا چاہیے اپنے خاوند کا۔ اور اس حدیث کا تعلق صحیح بخاری سے ہے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث 3820 ہے، سنتے جائیے۔ اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتا جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ لامال یہ حدیث ابو ہریرہ نے کسی صحابی سے سنی ہے یا براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ اور حسن ظن کا تقاضا بھی یہ ہے، اعلیٰ حسن ظن کا، کہ یہ خیال کیا جائے کہ ابو ہریرہ نے یہ حدیث براہ راست حضور سے سنی ہے، کہ جبریل امین علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، هذه خدیجہ قد اتت معها اناء فیہ ادام او طعام او شراب، اور ایک روایت میں ہے قد اتت کا، بات ایک ہی ہو جاتی ہے، قد اتت کا معها اناء فیہ ادام او طعام او شراب۔ یا رسول اللہ، یہ خدیجہ ہے، یہ آپ کے پاس ابھی پہنچ چکی ہیں۔ یعنی حضرت خدیجہ نبی علیہ السلام کے پاس کھانے کی کوئی چیز لے کے آ رہی تھی، کھانے پینے کی، اس سے پہلے جبریل امین پہنچتے ہیں اللہ کے حکم سے اور حضور کو یہ خبر دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ، خدیجہ گویا پہنچ چکی ہیں۔ میں یہ ترجمہ نہیں کرتا کہ یہ خدیجہ ہیں جو آ رہی ہیں، اس میں وہ بلاغت کا مزہ نہیں آتا۔ جب ماضی کا لفظ استعمال کیا قد اتت کا یا قد اتت، کہ پہنچ چکی ہیں، یعنی گویا پہنچ چکی، اتنی قریب ہیں۔ یہ خدیجہ ہیں، یعنی بالکل ایسے ہی جیسے یہ خدیجہ ہیں، اب پہنچ گئی ہیں آپ کے پاس۔ لا الہ الا اللہ، ہذہ خدیجہ قد اتت معہا۔ اب یہ ہذہ کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جبرائیل امین نے، کہ ہذہ سے اشارہ جبرائیل حضرت خدیجہ کی طرف گیا، جو بالکل گویا کہ نبی علیہ السلام جہاں بیٹھے تھے وہاں بالکل ہی قریب پہنچ چکی تھیں، کہ اور پھر ہذہ اسم اشارہ قریب کے لیے۔ میں اس موقع پر یہ شروحات نہیں کرنا چاہتا، اللہ نے دل میں ڈالی تو میں نے بات کر دی۔ یہ تو مختصر درس حدیث کا سلسلہ ہے۔ ہمارے جو درس صحیح بخاری کا مفصل سلسلہ ہے وہ چند احادیث کے بعد آ کے بعض وجوہ کے بنا پر رک چکا ہے، لیکن انشاءاللہ ہم اسے آگے بڑھائیں گے، اللہ تعالیٰ نے چاہا اور آپ حضرات کی دعائیں رہیں۔ تو خیر، میں ہذہ بتا رہا تھا، یہ تو ہذہ اسم اشارہ قریب کے لیے، اس کا مطلب بالکل قریب پہنچ چکی تھی، گویا جہاں نبی علیہ السلام تشریف فرماتے وہاں پہنچ چکی تھیں، اور اس سے پہلے جبرائیل امین حضور کو یہ خبر دے رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ خدیجہ ہیں جو آپ کے پاس پہنچ چکی ہیں، اور ان کے پاس ایک برتن ہے، معہا اناء، ان کے پاس ایک برتن ہے، فیہ ادام، جس میں ادام ہے یا طعام ہے یا شراب ہے۔ یہ راوی شک کر رہے ہیں کہ جب حضور نے ان کو یہ روایت کیا کہتے ہیں، یہ راوی شک کر رہے ہیں کہ یا یہ فرمایا کہ اس میں ادام ہے، یا یہ فرمایا اس میں طعام ہے، یا یہ فرمایا کہ اس میں شراب ہے، یعنی پینے کی کوئی چیز ہے۔ ادام کسے کہتے ہیں؟ ادام کا عام طور پر ہم ترجمہ کر دیتے ہیں اردو دانوں کو سمجھانے کے لیے، جی یہ سالن ہے۔ اصل میں ادام عربی میں ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس میں روٹی ڈبوئی جائے اور پھر کھائی جائے۔ وہ سالن بھی ہو سکتا ہے، وہ زیتون کا تیل بھی ہو سکتا ہے، وہ اخروٹ کا تیل بھی ہو سکتا ہے، وہ سرکہ بھی ہو سکتا ہے۔
چونکہ عرب میں زیتون کا تیل زیادہ ہوتا تھا تو پھر اس کی مثال میں یہ بات بھی کی جاتی ہے وَكُلُّ مَا يُغَمَّسْ وَيُوكَلُ بِالْخُبْزِ، ہر وہ چیز جس کو ڈبویا جائے اور کیا کہتے ہیں جس کو کھایا جائے روٹی کے ساتھ، اس کو ادام کہتے ہیں۔ بہرحال یہ تو ادام کی تشریح ہو گئی کہ ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں کوئی کھانے کی چیز ہے، وہ کھانے کی چیز جس کو روٹی کے ساتھ کھایا جائے، او طعام یعنی ادام یا کوئی سالن وغیرہ ہے، یا راوی کہتے ہیں کہ یہ فرمایا کہ یا جبرائیل نے یہ کہا کہ اس کے اندر کوئی کھانے کی چیز ہے، یا جبرائیل نے یہ فرمایا کہ اس کے اندر کوئی پینے کی چیز ہے، بہرحال کھانے پینے کی چیز ہے۔ فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ، جیسے ہی یہ آپ کے پاس پہنچ جائیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں، فَقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِن رَبِّهَا وَمِنِّي، تو یا رسول اللہ آپ نے خدیجہ کی رب کی طرف سے انہیں سلام پیش کرنا ہے، سلام کرنا ہے، اور میری طرف سے بھی انہیں سلام کہنا۔ اللہ اکبر، حضرت خدیجہ کا مقام و مرتبہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ سلام بھیج رہے ہیں اور جبریل بھی سلام بھیج رہے ہیں کہ کیا کہتے ہیں اللہ کی طرف سے سلام کہہ دیں۔ یہ روایات آج ہمارے اندر بھی، یار میرا سلام عرض کر دینا، یہ وہی ہے۔ اس کی دلیل بھی اس حدیث میں مل گئی۔ آپ جا رہے ہیں فلاں کے پاس، اچھا جی ماموں کو، چچا کو، بھائی کو، دوست کو میرا بھی سلام کہہ دیں، یہ وہ ہے، سمجھ آئی؟ اس کی دلیل یہ حدیث بھی بن جاتی ہے۔ ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي، اللہ تعالیٰ نے ابھی میرے ذہن میں ڈالی تو میں نے آپ کے سامنے یہ بات کر دی۔ تو یا رسول اللہ جیسے ہی وہ آپ کے پاس پہنچ جائیں تو ان کے رب کی طرف سے انہیں سلام کہہ دیں اور میری طرف سے بھی انہیں سلام کہہ دیں، یعنی جبریل کی طرف سے۔ اللہ اکبر۔ اور سلام کے بعد کیا ہے؟ وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ، اور انہیں جنت میں ایک گھر کی، ایک محل کی خوشخبری دے دیں۔ وہ محل بھی کس چیز کا بنا ہوا ہوگا؟ خولدار، جوفدار موتیوں سے بنا ہوا ہوگا، جوفدار خولدار موتی سے بنا ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ قصب اس موتی کو کہتے ہیں جو اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے، یعنی جوفدار خولدار موتی۔ لا صخب فیہ ولا نصب وبشرها ببیت فی الجنت من قصب لا صخب فیہ ولا نصب۔ اللہ اکبر۔ آپ انہیں جنت میں ایک ایسے موتیوں کے ایک ایسی کیا کہتے ہیں محل کی خوشخبری دے دیں جس میں کوئی شور شرابہ ہنگامہ نہیں ہوگا، اور اس میں کوئی تھکاوٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، ولا نصب۔ جتنا مرضی بڑا محل ہو، بندے کو تھکاوٹ ہوتی ہے، بندہ تھکاوٹ میں آرام سے جا کے لیٹ جاتا ہے اپنے بیڈ پہ، تھکاوٹ ہوتی ہے۔ جتنا بڑا مرضی محل ہو، فیملی پلاننگ نہیں کی ہو تو بچے گھوم رہے ہوتے ہیں، شور شرابہ ہوتا ہے، اور میاں بیوی بھی کئی دفعہ شور کرنے لگ جاتے ہیں۔ کہا خدیجہ کو ایسے محل کی خوشخبری دے دیں جس میں کوئی تھکن نہیں ہوگی، کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی شور شبارہ غل گباڑہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کو کتنا پیار آ رہا ہے خدیجہ پہ، اور کس حالت میں آ رہا ہے یہ نوٹ کریں۔ آج کی بیویاں یہ نوٹ کریں کس حالت میں پیار آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کو اپنی امتی حضرت خدیجہ پر، کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کے لیے برتن میں کچھ چیز لے کے جا رہی ہیں۔ کون سی خدیجہ؟ مالدار، دولت مند، صاحب ثروت خدیجہ، چھوٹی موٹی کوئی کیا کہتے ہیں گھرانے کی عورت نہیں تھی، چھوٹے موٹے گھرانے کی، سرمایہ دار، صاحب ثروت، اور اپنے خاوند کی خدمت کیسے کر رہی ہیں کہ برتن میں ان کے لیے کھانے پینے کی چیز لے کے جا رہی ہیں۔ ایک تو یہ امتی کی خدمت ہوئی، نبی کی، بیوی کی خدمت ہوئی شوہر کی، پھر یہ میاں بیوی کا تعلق بھی واضح ہو رہا ہے۔ تو آج کی عورتوں کو کیا کرنا چاہیے؟ آج کی عورت کہے کہ جی تو میرا کام ہی نہیں ہے، میرا کام تو ڈگریاں لے کے بیٹھ جانا ہے بس۔ تو یہاں آج کی حدیث پیش کرنے کا براہ راست میرا مقصد یہ بھی ہے کہ ایک تو خدیجہ کی فضیلت سامنے آ جائے، دوسرا آج کی عورتوں کو سبق ملے کہ اللہ کو اپنی بندیوں پر پیار کب آتا ہے، جب وہ اپنے خاوند کی خدمت کر رہی ہوتی ہیں، تابعداری کر رہی ہوتی ہیں، فرما برداری کر رہی ہوتی ہیں۔ ایسے میں اللہ کو ایسی بیویوں پر پیار آتا ہے جو اپنے خاوند کی خدمت کرتی ہیں۔
اب دیکھیں نا، اس حالت میں خاوند کی خدمت کر رہی ہیں، اس حالت میں اللہ تعالیٰ سلام بھیج رہے ہیں، جبرائیل امین سلام بھیج رہے ہیں۔ تو آج کے اس ایک ماحول کے اندر، پرفتن ماحول میں، جہاں عورت کی خدمت نایاب ہوتی جا رہی ہے، عورت حقوق کے نام پر تنخواہ لے کر نامحرموں کی خدمت کرتی پھرتی، اس کو اپنا حق سمجھتی ہے، ایسے میں یہ حدیث بیان کرنا آپ کے سامنے ضروری تھا۔ اور آج کے اس پرفتن ماحول میں جہاں دیندار عورتیں بھی بعض نادان مبلغین کی تقریریں سن کر منہ کھولتی پھرتی ہیں کہ ہم نے میاں کی خدمت نہیں کرنی، یہ ہماری ذمہ داری نہیں، یہ ہماری ذمہ داری نہیں، یہ ہماری ذمہ داری نہیں، وہ اس حدیث کو غور سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی بندیوں پر پیار کیسے موقع پر آ رہا ہے جب وہ خاوند کی خدمت کر رہی ہیں۔ اللہ ہماری بیٹیوں کو، اللہ ہماری بہنوں کو، اللہ ہماری ماؤں کو، اللہ دنیا کی تمام عورتوں کو اپنے خاوندوں کی صحیح خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اب خواتین سن رہی ہوں گی کہ جی شوہر کہاں گیا، شوہر کی بات کیوں نہیں ہو رہی؟ بھائی یہ حدیث بیوی کے متعلق ہے، اسی لیے اسی کی تشریح کر رہا ہوں۔ شوہر کو بھی صحیح ہونا چاہیے، جب شوہر کی حدیث کی بات آئے گی وہاں ہم اس کی بھی بات کر لیں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ لیکن یہ جو آج کی عورت مقابلے پر آ چکی ہے نا، یہ اپنے لیے جہنم تیار کر رہی ہے۔ اور آج اس پرفتن دور میں جو ہمارے معاشرے کو تلپٹ کیا جا رہا ہے نا، وہ عورت کو پکڑ کے تلپٹ کیا جا رہا ہے۔ اس لیے عورت واپس اپنے گھر آ جائے، لوٹ آئے، اپنی اوقات میں آ جائے اور اپنی گزری ماؤں، دادیوں، نانیوں، اماؤں کی طرح خدمت کرے اپنے خاوندوں کی۔ قرآن کریم جہاں مردوں کو قوام بتاتا ہے کہ وہ گھر کی ریاست کے سربراہ بھی ہیں، کفیل بھی ہیں، کفالت ان کی ذمہ داری ہے، گھر کو سنبھالنا، نان و نفقہ ان کی ذمہ داری ہے، وہیں معاً جب عورت کی بات آتی ہے تو صاف کہتا ہے فالصالحات قانتات، نیک عورتیں تو اپنے شوہروں کی تابعدار ہوا کرتی ہیں۔ اللہ یہ تابعداری ہماری ماؤں بہنوں کو نصیب فرمائے اپنے شوہروں کی، جو آج بالکل عنقا ہو چکی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا